فرمایا انہو لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے، یہ رسول کریم کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے آخیا کہ یہ ذکر قرآن ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ دے وچ صحابہ کرام نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو پوچھیا کہ اماں جی یہ دسو حضور دے اخلاق کی ہو جائے، سرکار دا خلق کیسا سی، اخلاق کیسے ایسا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھیا؟ انہاں کہا اماں قرآن تے پڑھے ہے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے یہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو قرآن ذکر مصطفیٰ ہے، قرآن حضور کے سیرت کا اور حضور کے افعال و اقوال کا اور حضور کی عادات کا، میرے آقا کے اطوار اور گفتار کا، میرے حضور کی عظمت کا، حضور کی شان کا ایسا کھلا اعلان اور ایسی کھلی کتاب ہے۔ فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے سارا حضور دے ذکر، اور اے ذکر ایسا بلند ہے قرآن۔ فرمایا یہ قرآن حضور دا ذکر ہے، تو فرمایا قرآن دی شان کیا ہے؟ فرمایا قرآن آندے اس واسطے کہ جس کی سب تو زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جس نو بار بار پڑھیا جاوے، دنیا میں کتاباں پڑھ کے لوگ ڈائجسٹ پڑھ کے، رسال پڑھ کے، اخبارات پڑھ کے، کتاباں پڑھ کے، ایک میری کتاب پڑھی تو پوچھیا کتاب موڑ پڑھ، اندر پڑھی ہوئی ہے، رسالہ پڑھی ہویا ہے، آئے مضمون پڑھی ہویا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہر روز صبح بھی شام کو بھی بندے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ اپنے سپاہی مجھے بنائے، چھوٹی چھوٹی عمریں انہوں 9-10 سال کے سپاہی جنہوں کی زندگی دا عالم ہے، صبح اٹھ دیں آنکھ کھول دیں تو قرآن سامنے ہوتا ہے، رات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر کے سوندے نے۔ ایسے حفاظ قرآن کی عظمت تو قربان جائے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے ہر ٹائم یہ زندگی یہ گزر رہی ہے۔ اور کیونکہ قرآن حضور دا ذکر ہے، سب تو بڑا ذکر حضور دا قرآن ہے، تو کوئی بندہ کہ میں حضور دا ذکر رک جائے گا، انہوں روک دیتا جائے، کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ فرمایا سونیا تیرے ذکر بھی اسی قرآن بنا چھڑ دے، تیریاں گلاں بھی قرآن بنا چھڑ دے ہیں، تے اے قرآن بھی جڑا قوم کو ملے ہے، اے توانوں تے مینوں ملے ہے، اے قرآن حضور ساڈے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہری جو باہر آیا ہے۔ اینج نہیں ہویا کہ قرآن لکھیا لکھایا آیا تے تسا میں چاہ لیا تے پڑھ لیا۔ فرمایا نہیں، اے قرآن اعلان کرتا ہے میں لا ریب ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آخیا پڑھا نہ لیا کہ اس کتاب شک کوئی نہیں، تے جس کی زبان چو میں آیا یا جس کتاب میں شک نہیں ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن بے مثل و بے مثال ہے، قرآن ایک ایسی عظیم معجزہ اور شان ہے کہ قرآن میں عیب نہیں ہے۔ تو جس کی زبان جو قرآن آیا ہے اللہ او دے وچ بھی عیب کوئی نہیں رکھے، کیونکہ جن دی گل وچ عیب کوئی نہیں تو یہ ذات وچ کتھوں ہوئے۔ اس ہستے تو اڈا تو میرا یہی عقیدہ ہے کہ بے مثل و بے مثال ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ اس ہستے بولنے دے تاجدار بھی کہے اٹھے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، واہ سبحان اللہ۔ اور اس تو اگلی گل بھی کی تھی، آخیا اس صورت نو میں جان رکھا
جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں کالی ظلف تے اک مستانی ہیں مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جاری کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن کیونکہ ذات مصطفیٰ حضور کا مقام حضور کا مرتبہ آپ نے میرے نبی دی شان عالم ہے کہ اللہ نے آپ نو بے مثل و بے مثال بنایا ہے اے عقیدہ نہ صرف تیرا میرا ہے بلکہ نبی دی صحبت ایک قومانا لے حسان بن ثابت صحابی کا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ حضور صاحبان احسن منک لم ترقت عین عام پڑھا جاتا ہے عینی اس عربی دیوان کا پرانے نسخوں میں عین ہے اور عینین ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي میری آنکھ نے نہیں دیکھا اصل حقیقت میں حضرت حسان نے یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ آقا میری آنکھ تو کیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھی عینٌ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت صاحبزادہ حمزہ تصدق گل صاحب علامہ تصدق حسین گل صاحب ماشاءاللہ کیا بات کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کیونکہ حضرت حسان نے یہی کہا کہ اگر میں آکھاں کہ سونیا میں نہیں دیکھیا تو کوئی بندہ آگ سکتا ہے میں تو یہ دیکھیا آپ عقیدہ بیان کر دیتا صحابی نے عقیدہ بیان کیتا کہ حضور جیسا کسی نے ایسا حسن والا دیکھا ہی نہیں ہے فرمایا کیوں نہیں دیکھیا فرمایا اس ہستے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا تو اڈے گیا سونا تے کسی ماں جنے کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا پیدا ہی نہیں کرے گی کسی کے ہاں ایسا ہوگا ہی نہیں اور فرمایا تو اڈی شان فرمایا خلقت مبرعا من کل عیب سونیا اللہ نے تو انہوں انج بنایا ہے ہر عیب تو پاک بنایا ہے تو انج دا بنایا ہے کہ قد خلقتا کأنکا تراہو کہ آپ نے انج بنایا جی میں سونیا تو آندھا گیا تے اللہ تینوں بڑھیں دا ایک پیغام ایسی اس پیغام میں ایک آخری پیغام دے چند جملے آئے نے کہ ایک تے حضور دی ذات والا اپن دے سونے نبی آخری نبی ہے بے مثال نبی ہے اور حیات ہے زندہ ہے موجود ہے تو انہوں بیلی ورگا لیں دے آندے بیلو والا آ رہے ہیں نا تو بیلی اکسر اے دسو حضور دے زمانے ملاد ہویا اے میری اللہ غور کرنا میں تو ایک نسخہ دے رہی حضور دے زمانے ملاد ہویا تو انہوں پوچھنا ہے تو کملیا آئے زمانہ کہیں ہے یار پشاہ گیا حضور دے زمانہ ملاد ہویا تو سجو کیتا ہے انہوں پوچھنا ہے آئے زمانہ کہتا ہے آج کلمہ کس کا آج قرآن کس کا آج رسالت کس کی آج نبوت کس کی آج عظمت کس کی آج ذکر کس کا آج اذانوں میں نمازوں میں کس کا بیان حضور کی بات ہے کہ اجنوی اکسو حضور دے زمانے ملاد ہویا کہ کوئی نہ ہویا
اور قیامت تک مسجد نام بھی رحمت للعالمین ہے. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سلامت رہیے. دوستو اے میری گزارش ہے کہ ایک اس علاقے والے جتنے ساتھی تسی تشریف لائے ہو اپنے اس ادارے نال اپنی اس مسجد نال قاری صاحب نال جڑ جاؤ اور انہاں دے نال تعاون کرو اور اس ادارے میں اتھے بچے بھی حفظ کرنے واسطے داخل کرواؤ. ہر اعتبار جیڑی کچھ تواڈے کول معاونت ہو سکتی ہے وہ کرو. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اس نیک کام دا بدلہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی ہے جن نے اس دا بدلہ دینا ہے. تے میں شعر تے گل ختم کراں. اپنے محترم شرازی صاحب ذوق والے بندے نے تے انہاں دے ذوق دی وجہ تو میں شعر سنا رہا کہ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. اور وہاں بارگاہ رسالت کی بات کرتا ہے شاید کہ کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا آدمی کو، اور وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا آدمی کو جہاں سنگ ریزوں کو جنبش لب مل جائے، جہاں سنگ ریزوں کو جنبش لب مل جائے. وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.